سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچان. جو اللہ کو نہیں جانتا، جو رسالت مآب کو نہیں جانتا، جو آخرت کو نہیں جانتا، یہ جانور کے سوا اور کچھ بھی نہیں. اے علم کے طالب علموں، پہلے جانو کہ اللہ کون ہے. پہلے سمجھو. حاکم کو نہیں جانو گے تو حکم کو کیسے جانو گے؟ حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی. سب سے پہلے تو قرآن سمجھو. قرآن کیا کہتا ہے؟ جتنی عربی تم پڑھتے ہو اس سے قرآن نہیں آتا، اللہ کی قسم نہیں آتی. بل ہم اضل، یہ جانور ہیں اس سے بھی بدتر. پھر اس میں شدت لاتا ہے. ان ہم الا کالانعام، تاکید آ گئی، حسر آ گئی. ان ہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، سے بھی شدت کہ جو اللہ کو نہیں جانتا، جو رسالت مآب کو نہیں جانتا، جو آخرت کو نہیں جانتا، یہ جانور کے سوا اور کچھ بھی نہیں. پھر ایک اور طرح اس کو بیان کیا. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم اولئک ہم شر البریہ. جو ایمان نہ لا سکے اہل کتاب سے، مشرکین سے، یہ جہنم میں ہیں اور سب سے بدترین مخلوق ہیں، شر البریہ. کفر بذات خود اتنی خوفناک چیز ہے کہ انسان کو انسانیت سے نکال دیتا. پہلے جانور بناتا ہے، پھر جانور سے بھی آگے بدترین مخلوق. جانوروں کے بارے میں اور پوری کائنات کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے کل قد علم صلاته وتسبیحه. کائنات کی ہر شے، کل، یہ جو راڈ ہے، یہ جو تار ہے، یہ جو ڈسک ہے، یہ سجادہ ہے، میرے سر پہ امامہ ہے، آپ کے سر پہ ہے، اس کرتے کا ہر تار، کلن، سب جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نماز کیسے پڑھ لی ہے اور اس کی تسبیح کیسے پڑھ. پھر اس میں اور طاقت پیدا کی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ان اور من اور شے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا ہے کائنات میں؟ ایٹم. ایٹم کو کیا، کتنا اس کا حجم ہے سائنس کی زبان میں؟ سینٹی میٹر. کتنا سکتا ہے ایٹم؟ سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہوتا ہے. ہم مان لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس تو کوئی اور دلیل نہیں ہے نفی کرنے کی. اگر اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان من شیء، کیا کرتی ہے؟ الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ. پھر کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض. کیوں؟ وہو العزیز الحکیم، عزت والا ہے. کیسی عزت ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ. کیا طاقت ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت اس کے ہاتھ میں. حی لا یموت، ایک ہے جو موت سے پاک، سب کو مرنا ہے.
اپنے حبیب سے فرمایا صرف ایک ذات، عش ما شئت، میرے حبیب جتنا جینا ہے جی لو، آپ کے لیے کوئی مقرر مدت کوئی نہیں ہے، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، موت آپ کو بھی آئے گی، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر۔ سب سے پہلا علم ہے اللہ کو پہچان۔ ہم فقہی چیزوں میں گم ہو گئے اور اصطلاحی چیزوں میں گم ہو گئے۔ قرآن عرب پر اترا تھا جو انتہائی سادہ تھے، وہ یہ فلسفے نہیں جانتے تھے، وہ یہ منطق نہیں جانتے تھے۔ معذرت کے ساتھ منطق پڑھاتے ہو یار، کتنا ظلم کرتے ہو۔ میں یہ ایسے نہیں کہ میں نے منطق یاد کی، مرقات میں نے اپنے قلم سے بغیر دیکھے، ایک دفعہ بھی کتاب کو نہیں دیکھا، پوری مرقات میں نے اپنے قلم سے لکھ لی، ایک خطا نہیں تھی اس میں، ایک خطا۔ بصیرت سے کہتا ہوں یہ خیانت ہے، یہ ظلم ہے۔ اور یہ جب کہتے ہیں علماء کے منطق کے بغیر تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، میرا چاہتا میں اپنا ہی سر پھوڑ لوں۔ قہر درویش برجان خیش، کہ جو منطق کو لایا تھا مامون الرشید، حافظ قرآن، حافظ الحدیث، اور بشر مریسی ترجمہ کروایا منطق کا۔ بشر مریسی بڑا منطقی تھا، اس کا ہم نشین تھا، اس کے منطقی دلائل سے متاثر ہو کر قرآن کو مخلوق بناتے اور اس پر اتنا ظلم ڈھایا، واسق باللہ تک یہ عقیدہ چلتا رہا کفریہ، کتنے علماء قتل ہوئے۔ متوکل نے آ کے پھر اسے ختم کی۔ اگر منطق سے قرآن سمجھ میں آتا تو مامون تو دوسری صدی کا آدمی، وہ کفریہ عقیدے کا قائل ہوتے۔ اللہ لکیر کے فقیر ایسے نہ بنو کہ بس ہم تو لکیر کے فقیر ہیں۔ یہ بھیجا کیوں دیا ہے اللہ نے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں نہیں تدبر کرتے ہو قرآن؟ تدبر دبر سے ہے، دبر پشت کو کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے اسے ڈھونڈو۔